ایک مرتبہ ایک شخص گنے کا بڑا سا ایک موٹری لے کر کے جا رہا تھا، اس نیت سے کہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیں گے، وہ اس کا رس نکل کر کھیر بنا کے کھائیں گے۔ وہ موٹری لے کر کے چلتے چلتے جب تھکن آ گیا، ایک جگہ ایک درخت کے نیچے موٹری رکھ کر کے وہ خود بیٹھا اور دل سے سوچ رہا تھا کہ کوئی آدمی ملے تو اس موٹری کو میرے کندھے پہ اٹھا دیں۔ بیٹھے بیٹھے اتنے میں دیکھا بہت دور ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں، سوچا کہ یہ آئیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمارا کندھے پہ یہ موٹری کو اٹھا دیں۔ تو جب یہ حضرت مولانا قریب پہنچے تو کہنے لگا، ہے مولوی یہ موٹری کو میرے کندھے پہ اٹھا دے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کندھے میں لنگی ڈال کر وہ مدرسے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ جب کہا تو موٹری کو اٹھا کر اس کے کندھے پہ دینے لگے تو ہچکچاتے ہوئے یہ آدمی اٹھا رہا تھا، تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میرے کندھے پہ دے دے، میں لے چلوں۔ اس نے کہا تو ہی لے لے۔ بس حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھے میں لیے چل رہے، ایک دوسرے سے بتیاتے جا رہے ہیں، کب کہاں جائیں گے، کیسے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مولانا قاسم صاحب اس گنے کے رس نکال کر وہ کھیر پکا کے کھائیں گے، بڑے مزیدار ہوگی۔ یہ گپ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب دارالعلوم دیوبند قریب آئے تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب تو میرا راستہ دوسرا ہے، تمہارا راستہ دوسرا ہے، یہ سامنے مدرسے ہیں، نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ بس موٹری اس کے کندھے پہ دے دیے۔ مولانا صاحب جا کر کے پچھاڑے گیٹ سے جا کر کے اپنے جس مسجد میں رہتے تھے، حجرہ ہے، حجرہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ گنے کا موٹری سر پہ اٹھاتے ہوئے وہ مدرسے کے اندر داخل ہوا اور طلباء سے پوچھا کہ تمہارے بڑے مولانا کہاں ہے؟ تو طلباء نے کہا کہ اسی مسجد کے وہی روم کے اندر۔ وہ جب جا کر کے دیکھا تو وہی آدمی ہے۔ کہنے لگا کہ قاسم صاحب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لوگ تو مجھے ہی قاسم صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ سوچا کہ شاید یہ اپنے پلے میں گنے کا آٹا لے لینے کے لیے کہہ رہا ہوگا، اس لیے اس نے چھوڑ دیا۔ پھر باہر گیا جا کر کے اور ایک طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا بڑے مولانا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اسی روم کے اندر، حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جا کر کے دیکھا تو وہی آدمی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا ہی تو قاسم صاحب نانوتوی ہے۔ بس پیر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ ہے ہمارے علماء دیوبند کی زندگی کے اندر سادگی، کیا فخر ہے، کیا تکبر ہے۔ اللہ ہمارا بھی جیسا زندگی میں ایسا فخر تکبر سے مجھے پاک فرما دے۔